صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے حکم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور آج کا جو ولاگ ہے نا، یہ اس ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات جو ہے وہ شیئر کرنی ہے، اور اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی، بس میں نے اپنے دل کی ایک بات نا آپ سب سے شیئر کرنی ہے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو میں بنا رہی ہوں، بریانی بنا رہی ہوں، اور اس کی ریسیپی بھی میں ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ہی ضروری بات میں نے کل کمیونٹی میں پوسٹ بھی کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ضروری بات اپنے دل کی بات کروں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس میرے دل میں یہ بات آئی ہے، اور میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں۔ تو شروع کرتی ہوں جی میں اپنی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی تھی۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ آج سے تھوڑے دن پہلے نا میں اپنے بچوں کا رزلٹ لینے جا رہی تھی، اور ہماری گلی کے اینڈ میں ہی جا کے نا وہاں پہ ایک جوان عورت جو ہے اس کی فوتگی ہو گئی، یعنی کہ ڈیتھ ہو گئی۔ اور جب میں وہاں سے گزر رہی اور میں نے دیکھا تو اعلان ابھی نہیں ہوا تھا، اور اتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے نا، اور ہر آنکھ جو ہے نا وہ اشکبار تھی، یعنی کہ اتنی دنیا تھی، اور ہر عورت رو رہی تھی نا۔ تو میں نے پوچھا ان سے جا کے، میں نے کہا یہ کون فوت ہو گیا یہاں پہ؟ تو کہتی ہیں جی جوان عورت تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 کے 6 بچے ہیں اس کے، اور اتنی عمر کی بھی نہیں تھی، اور بس اچانک سے رات کو اٹیک آیا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اتنے لوگ بس حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ایک دم سے وہ فوت ہو گئی ہے، اور اس طرح کی باتیں نا۔ تو میں نے وہاں پہ ان کے لیے دعا کی، اللہ پاک سے مغفرت کی، اور اس کے بعد بچوں کا رزلٹ لے کے میں گھر آ گئی۔ لیکن جب میں گھر آئی نا، لیکن میرے ذہن سے نا وہ بات نکل ہی نہیں رہی۔ ایسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ کو ہدایت ملنی ہو، یا اللہ پاک کچھ آپ کو سیدھی راہ پہ چلانا چاہتے ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نا ہدایت بھی اللہ پاک کسی کسی کو نصیب فرماتے ہیں، یا یہ سوچ آنا، اپنی آخرت کی جو ہے فکر آنا، یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے بڑی ایک رحمت ہوتی ہے انسان پہ، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے۔ تو الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ یہ تقریباً کوئی 6-7 دن اس بات کو ہو گیا، میرے نا دل سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی، اور بار بار میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی اتنی مختصر ہے کہ ہمیں اگلے سانس کا نہیں پتہ کہ ہمیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ تو بس یہ تو ہم سب مسلمان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور کسی کو نہیں پتہ کہ ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کب ہماری موت کا وقت آ جائے۔ تو بس دنیا کی ہر چیز میں ہم اس قدر مصروف ہوئے ہیں نا، اس قدر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں سمیت میرے، کہ بس ہمیں یہی ہے کہ بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اگر اپنا گھر نہیں ہے تو ہم اپنا گھر بنا لیں، بچے فٹافٹ سے پڑھ لکھ کے کامیاب ہو جائیں، یوں ہو جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، بس نفسا نفسی کے عالم میں نا ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، بس بھاگ دوڑ ہم نے مچائی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہمیں فکر کہ کبھی ہوتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہمیں ٹیمپریری ہم ہوتے ہیں، ہائے ہم نے بھی مر جانا ہے، اس طرح کی باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں نا، رونا بھی آتا ہے، توبہ کا بھی ہم توبہ بھی کرتے ہیں اللہ پاک سے، لیکن یہ کہ پھر ہم تھوڑے دن بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ تو بس یہ جو بھولنا ہے نا، یہ بڑا کام خراب کر جاتا ہے۔ تو میں تو اللہ پاک سے یہی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ جو آپ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے نا، اللہ پاک یہ میرے دل میں ہمیشہ رہے، اور میں ہمیشہ سیدھی راہ پہ چلوں، صراط مستقیم پہ اللہ پاک آپ مجھے چلا کے رکھیں۔ اور یہ میں نے دعا کی۔ اچھا، دعا تو میں نے اللہ پاک سے کر لی، توبہ بھی کر لی اللہ پاک سے، لیکن میرے دل میں نا اس کے بعد ایک اور خیال آیا کہ جس طرح میں یہ ولاگ بناتی ہوں، آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور الحمدللہ آپ سب اتنا پیار دیتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں میرے ولاگ کو، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ جو اگر میں دنیا سے چلی جاؤں گی نا، تو یہ جو میری ویڈیوز یوٹیوب پہ میں نے ڈالی ہوئی ہیں نا، یہ تو ان کا ثواب یا ان کا گناہ جو ہے مجھے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع دن سے میری کوشش یہی تھی کہ میں کوئی اس میں غلط بات نہ آپ سے کروں، کوئی میوزک وغیرہ میں نے اپنے کسی بھی ولاگ میں ایڈ نہیں کیا، کوئی ایسی بات میں نے آپ سے الحمدللہ کسی بھی ولاگ میں نہیں کی، آپ لوگ میرے پچھلے ولاگ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن میں نے اب یہ سوچا کہ مجھے اس میں بہتری کیا لانی ہے کہ جو میرے لیے آخرت میں میرے لیے اچھا بنے۔ اگر کوئی بھی میری کسی بات پہ عمل کرتا ہے، میری کسی ایک بات سے اگر اس کے دل پہ جا کے لگ جاتی ہے، آپ لوگوں کے اگر ذہن پہ لگ جاتی ہے، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا نا۔ یہ میں نے یہ سوچا ہے کہ آئندہ جتنے بھی میرے ولاگز آئیں گے نا، ان کا جو سٹارٹ ہوگا وہ میں انشاءاللہ حدیث مبارک سے کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اگر آپ میری اس چیز پہ عمل کریں گے۔ میری تو نہیں ہوگی چیز، وہ اللہ پاک کے احکامات ہیں جو اللہ پاک نے ہم سے فرمائے ہیں، ہمیں بیان کیے ہیں، لیکن بس دین سے ہماری تھوڑی سی دوری کی وجہ سے ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میری کوشش یہ ہوگی کہ جو اتنا پیارا ہمارا دین ہے، اور اللہ پاک نے اتنے پیارے جو احکامات بتائے ہیں ہمیں، اور یہی ہمارے کام آنے ہیں۔ یہ دنیا کی حسرتیں، خواہشیں، یہ بس یہیں رہ جانی ہیں، لیکن بس کیا کہتے ہیں نا، وہ جینے کے لیے
کرنا پڑتا ہے، لیکن اس قدر بھی مگن نہیں ہونا کہ بس ہم دنیا کے ہی ہو کے رہ جائیں اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوں۔ تو بس ہر وقت اپنی موت کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اتنی پیاری ایک اللہ تعالیٰ کی آیت ہے قرآن پاک میں کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جی نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس سے پیچھے اور کیا بات رہ گئی ہے۔ تو بس یہی ہے نا کہ دنیا ایک ہے ہی ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک محض اور تماشا ہے، اس دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو بس ہمیں اتنی کی اٹریکشن ہو جاتی ہے نا یہ دنیاوی چیزوں میں کہ یعنی کہ عید بھی آئے گی تو ہمیں ہر چیز کا ہوگا، ہم یہ والے کپڑے بنائیں، میچنگ کریں، یہ کریں وہ کریں، بس انسان ہے نا اس طرف ہو جاتے ہیں، شیطان کے وسوسے سے شیطان ہمیں وسوسوں میں ڈالتا ہے، بس ہم ان میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی جو خواہشیں ہیں ہمارے دل جو ہے ہم اس کی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میرے آنے والے جو ولاگز ہوں گے اللہ کے حکم سے الحمدللہ وہ آپ کے بھی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنیں گے، اور الحمدللہ میرے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اس چیز کی مجھے پوری امید ہے اللہ پاک سے بھی، اور آپ سب سے بھی مجھے یہی امید ہے کہ آپ لوگ میرے ولاگ کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھیں گے، آپ لوگ جو ہے مجھے سپورٹ کریں گے، میرے ولاگز کو آپ آگے اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے، تاکہ ہم سب جو ہے نا ہماری جو یوٹیوب کی فیملی ہے نا انشاءاللہ ہم جنت کی فیملی بنیں گے، یعنی کہ ہم جنت میں ایک ساتھ ہوں گے سب۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، ہمارے پیارے نبی کے احکامات پہ عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ اور جہاں تک بات رہی بہاروں کی، اس پہ بھی میں تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کروں گی کہ اگر ہماری زندگی میں نا اسلام کے راستے پہ چلتے ہوئے، قرآن کے احکامات مانتے ہوئے اگر ہماری زندگی میں پھر بھی پریشانی اور مشکلیں آتی ہیں نا تو وہ ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اگر ہم بیمار بھی ہوتے ہیں نا تو اس سے بھی ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ اگر ہمارے پہ آزمائشیں آتی ہیں، تنگی آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا اللہ ہمیں دے رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ وہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہم پہ وہ آزمائشیں بھیجی ہیں، اور ان کو اللہ پاک ہمارے یہاں اگر ہم صبر سے ان کو جھیل لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں مشکل حالات میں، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنے انعامات رکھے ہوئے ہیں، یہ تو وہ رب کی ذات ہی جانتی ہے نا۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث جو میں نے سنی وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اور انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا، اللہ پاک اگر کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کا کیسے جواب دیتے ہو، اور اگر کوئی گناہ گار بندہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ اس کا کیسے جواب دیتے ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو لبیک کہتا ہوں، اور جب کوئی گناہ گار آدمی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا حیران ہوئے، اور انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ پاک یہ کیا بات کہ اگر کوئی نیک بندہ بلاتا ہے آپ اس کو ایک بار لبیک کہتے ہیں، اور گناہ گار بلاتا ہے تو آپ اس کو 3 مرتبہ جو ہے لبیک کہتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جو نیک بندہ ہوتا ہے نا اس کو اپنی نیکی پہ یقین ہوتا ہے، لیکن جو گناہ گار انسان ہے اس کو میری رحمت پہ یقین ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو 3 بار لبیک کہتا ہوں کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک 3 مرتبہ گناہ گار بندہ جب اب توبہ کرتا ہے یا اللہ پاک سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک 3 مرتبہ جو ہے اس کو پکارتے ہیں۔ قربان جائیں اس ذات پہ، اس پاک ذات پہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، تو پھر ہم اللہ پاک کی رحمت سے کیوں مایوس ہیں؟ ہمیں اللہ پاک کی رحمت پہ پوری امید رکھنی ہے، اور ہر وقت استغفار کرنی ہے، خاص کر اس مہینے میں ماہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کروانے والا مہینہ ہے۔ تو آپ سب نے بھی پوری کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے، گھر کے کام کرتے، کچن میں کام کرتے استغفر اللہ کا ورد اپنی زبانوں پہ طاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عید پہ ہمارے لیے تحفے ہی تحفے ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے۔ انشاءاللہ ہمارے جو گناہ ہیں بخش دیے جائیں گے، اللہ پاک کی جو ہے مغفرت ہے، اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں اس سے کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اور یہاں پہ جو ہے میں مرحا کا ڈریس پریس کر رہی تھی، ان کے بچوں کے اسکول میں آج ویلکم پارٹی تھی، اور آج ہے بھی ماشاءاللہ جمعے کا دن، تو میں نے مرحا کا دوپٹے والا جو سوٹ ہے وہ نکالا ہے۔ اور جمعہ بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، جو لوگ مجھے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے باہر جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس پاک دن کے اور اس پاک مہینے کے صدقے ہم سب کی جتنی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اللہ پاک ان کو معاف فرما دیں، اور ہماری مشکلیں اور پریشانیاں اللہ پاک دور فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اور ڈھیروں دعائیں کریں آج کے دن، انشاءاللہ ہماری سب دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی، اور جو نہیں قبول ہوں گی نا وہ انشاءاللہ ہمارے لیے آخرت میں کچھ اچھا وسیلہ ہی بنیں گی۔ تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، اور بس اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اسی طرح یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین ثم آمین۔
تو ملوں گی میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں اسی طرح یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.